ساما کے ساتھ بڑی زبردست بات چیت چل رہی ہے، اور اس کا پارٹ 2 بالکل نہ مس کریں، وہ اس لیے کہ جو آئی ٹی کا کنگ ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ بھائی کیا چیزیں ہیں کہ جو آئی ٹی کے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ تم ینگ آدمی ہو، یہ جو تم نے بات کی ہے نا کہ جی میں تم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سے بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے، تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ پاکستان سے نکل جائیں گے، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنا میں نے تھوڑا بہت سفر کیا ہے یا جتنا میں گھوما پھرا ہوں، آپ جدھر مرضی چلے جائیں، آپ کو دیکھیں نا، ایک اب تم ٹیک انڈسٹری کی اتنی بات کر رہے ہو نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں آپ کو ہم نے خراب کیا ہے۔ یہ جو صبح سویرے والدہ ناشتے میں پراٹھے گرم دیتی ہیں، دوپہر کا کھانا گرم، رات کا کھانا گرم، جب دل چاہ پکوڑے، جب دل چاہ سموسے، میرے حساب سے تو 90% کام کرنے کا ارادہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ صبح پراٹھے کھا لے، دوپہر کو گرم کھانا کھا لے، پکوڑے کھا لے، سموسے کھا لے، اس نے پھر کیا کام کرنا ہے؟ اس نے تو پھر آنا۔ ابھی آپ باہر کے ملکوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹھنڈا سینڈوچ، سارا کھانا ٹھنڈا ہو گیا، وہ پیکٹ میں بند ہے، ٹھنڈا سینڈوچ وہ کھاتے ہیں اور بس اللہ خیر سے۔ تو ایک تو یہ گرم کھانے جو ہے نا تمہیں ہر جگہ پہ تنگ کریں گے۔ نمبر 2، اتنی خوبصورت دھوپ، یہ جو روزانہ دھوپ ہے پاکستان میں، اب دیکھیں مشرق وسطیٰ میں بھی دھوپ ہے، دبئی وغیرہ میں، قطر وغیرہ میں دھوپ ہے، لیکن وہ بہت تیز دھوپ ہے۔ تو ہمارے پاس نا بڑی خوبصورت دھوپ ہے، تو اتنی خوبصورت دھوپ آپ کو کہیں نہیں ملے گی، تو آپ اس کو بڑا مس ہے۔ تیسرا کہ یہ جو چسکوری سٹوریاں ہیں کہ جو دیکھنا آپ اپنے ڈائلاگز میں، بات چیت میں یہ سارا کچھ کہتے ہیں، اور آف کورس اپنا وطن، اپنا یہ تو یہ سارا کچھ، تو وہ آپ کو چین نہیں آئے گا۔ آپ کچھ عرصے کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ سیکھیں، سب کچھ کریں، لیکن مطلب واپس آپ کا دل پاکستان آنے کو کرے گا۔ لیکن اینی ویز، یہ تو میں ویسے ہی آپ کو تنگ کر رہا ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے آپ کی کچھ بات چیت سنی جس پہ میں نے سوچا کہ چلو یار میں اس نوجوان کو، لیکن یار تو فوجیوں سے بھی ڈاڈی اسٹائل میں بات کرتا ہے نا، تو کہتا ہے کہ 2 لوگ ہیں جن کو میں بتانا چاہتا ہوں، پہلا یہ تو دوسرا وہ۔ یہ مجھے بالکل اس طرح یاد مطلب مجھے جھلک نظر آتی ہے کہ جیسے پہلے کہیں تم کوئی سابقہ فوجی کمانڈر رہے ہو، یا مطلب کوئی تم میں جانا تو فوجی بن جاتے، ٹاپ پہ جا کے پورے ملک کو کہتے ہیں کہ جناب یہ آئی ٹی میں ایسے ہو جاؤ۔ اصل میں میری باڈی میرا ساتھ نہیں دے رہی، اور نہیں تو میں شاید وہاں جا پاتا۔ یہ بھی ایک ہے پرابلم ہے جس کی وجہ سے مجھے ادھر ہی آنا پڑا۔ اب کیا کر سکتے ہیں، وہاں تو جا نہیں سکتے، اب یہی ہمارا اونا بتونا ہے۔ انداز تو فوجی ہے نا، تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فوجی انداز میں آپ کیا کہیں گے کہ لائک اگر میں کہوں کہ 1 2 3، آپ کہیں کہ جی 1 2 3 یہ کام ہونے چاہیے کہ جس سے بڑا فرق پڑ جائے گا۔ مطلب پوری انڈسٹری چینج نہیں ہو جائے گی، لیکن یہ 2 چیزیں مل جائیں یا یہ 3 چیزیں مل جائیں، یا مثال میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی علیحدہ سے عدالت ہونی چاہیے کہ آپ وہاں پہ جا کے اپنا ایگریمنٹ پیش کریں، آپ کہیں کہ جناب یہ ہمارا حساب کتاب تھا، جب بھوکے ننگے تھے تو تب کوئی جھگڑا نہیں تھا، اب 4 پیسے آنا شروع ہوئے تو اس نے جو نا مجھے فارغ کر دیا، تو وہ اس کو مہینے 2 مہینے 4 مہینے جتنے میں بھی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ یار ایگریمنٹ کا احترام کرنا ہے۔ ایک تو یہ میری آبزرویشن تھی کہ ایگریمنٹ کا احترام یہاں پہ کوئی نہیں کرتا۔ تو اور آپ کیا کہیں گے کہ کیا 2 3 کام ہے کہ جو ہو جانے چاہیے؟ میں اگر سب سے پہلا کام رکھوں نا تو سب سے پہلا یہ ہے کہ یہاں پر ٹیک میں کام کرنا آسان نہیں ہے۔ ٹیک میں اس کی ایک مین ایگزامپل دیتا ہوں کہ لیٹس سپوز، جیسے میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ آپ اپنا پروڈکٹ بناؤ، اور اپنا پروڈکٹ بنا کر پاکستان میں نہیں چلانا ہے نا، تو پاکستان میں نہ چلاؤ یار، آپ باہر چلا لو نا۔ میں جیسا کہ آپ نے پوچھا تھا کہ سیس کا مطلب کیا ہے، سیس کا بیسیکلی مطلب ہے سافٹ ویئر ایز اے سروس، ایسی چیز جو کہ ڈیجیٹل ہے۔ اس کو سیس کہتے ہیں۔ ہاں جی، اسے سیس کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سافٹ ویئر ایز اے سروس۔ ایڈیٹر میرا ویسے ہے بڑا لائن، وہ اس کو میں کہتا ہوں یہ دربار لکھو تو وہ برباد لکھ دیتا ہے، تو میں یہ سیس اس سے کہوں گا کہ وہ لکھے، لیکن میں تو اس کو ساس پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، سیس ہے، سیس۔ بالکل یہ سیس ہے۔ مجھے یہ ہے کہ یار لڑکا ایسی سٹائل ڈالنے کے لیے سیس کر رہا تھا۔ نہیں، وہ اسٹائل کیا ڈالنا ہے، بیسیکلی یہ جو ہے ہر بندہ اس کو اپنے طریقے سے بول رہا ہے، کوئی ساس بول رہا ہے، کوئی سیس بول رہا ہے، لیکن یہ بیسیکلی جو ورڈ ہے یہ سیس ہے، سافٹ ویئر ایز اے سروس۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سروس ہے، ڈیجیٹل سروس ہے، ڈیجیٹل سروس ہے، جیسے کالنگ کی سروس ہے، آپ کالنگ کی سروس دے سکتے ہو،
آپ ٹیمپرری نمبر کی سروس دے سکتے ہو. ہماری سروس لے لیں اسٹولیو, اس میں ہم کیا دے رہے ہیں, ہم نے ایک سسٹم بنا دیا اور وہ سسٹم ہم دے رہے ہیں. تو وہ اب پاکستان میں بیٹھا بھی استعمال کر سکتا ہے, کوئی دبئی میں بیٹھا وہ بھی استعمال کر سکتا ہے, کہیں پر بھی بیٹھا استعمال کر سکتا ہے. پاکستان میں نہیں چلانا نہ چلاؤ, باہر کسی بھی دوسری کنٹری میں آپ چلا لو, وہاں سے پیسہ آئے گا تو کیا ہوگا, پاکستان کے اندر پیسے ہی آ رہا ہے نا, ڈالرز آ رہے ہیں, آپ کو ہی فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اب سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, جب آپ اس طرح کی کوئی سروس بناتے ہو نا, تو اس طرح کی سروس بنانے کے بعد آپ کو پیسہ لینا ہوتا ہے لوگوں سے. ظاہر سی بات ہے, آپ بیٹھے ہوئے دبئی میں, مجھے آپ سے پیسہ لینا ہے, آپ کے پاس کارڈ ہے, ماسٹر, ویزا, ویسٹرن جو بھی ہے, آپ نے ادھر سے پیسہ دینا ہے. اب وہ پیسہ لینے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی سروس چاہیے. اب دنیا میں جو سب سے بڑی سروس ہے وہ ہے اسٹرائپ. اسٹرائپ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, وہ ہمیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں, ہمیں تو وہ سروس دیتے نہیں ہیں. اب ہمارے پاس جو دوسرا آپشن, مطلب پاکستان میں جو آپشن گنے چنے اویلیبل ہے نا, جیسے کہ الفا ہو گیا, الفا دیتا ہے جو الفلا کا ہے, اس کے بعد ایک ایچ بی ایل بھی دیتا ہے, اس کے بعد ایک دوسرا ہے پے فاسٹ کے نام سے, وہ بھی دیتا ہے. یقین مانیں ان کے پاس آپ یہ سروس لینے جائیں گے نا, تو وہ آپ کے کپڑے اتار لیں گے کہ ہمیں یہ بھی دو, یہ بھی دو, یہ بھی دو, یہ بھی دو. اور وہ چیزیں آپ اگر ٹھیک کرتے کرتے ایٹ دا اینڈ آپ یہ بولیں گے بھائی رہنے دے, مجھے چاہیے ہی نہیں یہ چیز, میں نے لینا ہی نہیں. یہاں تک آپ کو جو ہے وہ پرابلم آتی ہے. آپ کو کمپنی چاہیے, آپ کو جو ہے وہ یہ ڈاکومنٹ چاہیے, وہ چاہیے, مجھے اسٹامپ پیپر دو, مجھے یہ دو, وہ دو. اب یہ پرابلم کیوں ہے, کیوں, اس وجہ سے کیونکہ یہ گورنمنٹ نے انہیں بولا ہوا ہے کہ بھائی آپ کو یہ یوزر سے یہ ڈاٹا لینا ہے, تاکہ کل کو اگر ان کے ساتھ کوئی پرابلم, ٹھیک ہے اس میں سمجھ آتی ہے کہ یار پیمنٹ کا معاملہ ہے, اس میں کوئی بھی پرابلم ہو جائے گی تو بعد میں کسٹمر آتا ہے ان کے پاس. لیکن آپ کیا کرو یار, آپ بیسکس انفارمیشن لو, سی این ایس سی لے لو. جیسے کہ انڈیا کے ساتھ میں نے کافی جو ہے وہ ان کے کچھ پروڈکٹس پر کام کیا. ان کے پاس ایک سروس ہے انسٹا موجو کے نام سے, پے ٹی ایم بھی اویلیبل ہے, پے ٹی ایم تو ابھی بند ہو گیا, انسٹا موجو کے نام سے. یقین ماننے اتنا آسان ہے کہ آپ نے صرف اور صرف جا کے لاگ ان کرنا ہے اور ڈائریکٹلی آپ کے پاس وہ سسٹم اویلیبل ہو جاتا ہے, آپ نے انٹیگریٹ کر کے آپ پیسہ کلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر آپ ہر کسی بھی دوسرے بندے سے پوچھیں گے نا, میں نے ویڈیو بنائی تھی, مجھے نیچے اتنے کمنٹس آ گئے کہ بھائی یہی پرابلم ہے ہمارا, ہمیں پیمنٹ گیٹ وے ہی نہیں ملتا. تو آپ یقین مانیں, میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ٹیک کے سیکٹرز کو آسان کریں, تاکہ اگر کوئی آ رہا ہے نا ٹیک کی انڈسٹری میں اپنی سروسز کو باہر بھیجنا چاہ رہا ہے, تو اس کو آسان کریں تاکہ وہ باہر سے پیسہ لے کر آ رہا ہے. لیکن یہاں پر پرابلم کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پیسہ آ رہا ہے نا, ہمارے پاس نہیں آ رہا, اس کے پاس جا رہا ہے نا, تو ہمارا کیا فائدہ. یہ سب سے بڑا پرابلم. تو میں چاہوں گا کہ یار یہ پرابلم سالو کریں, ٹیک میں جتنا بھی ہے یہ ٹیکس ریٹ کم کریں. اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں سے ٹیکس کاٹ رہے ہیں, جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے وہ آپ کو بیسیکلی ریونیو میں تو ایڈ ہو رہا ہے, آپ کا ہی تو فائدہ ہے. جو فری لانسر ہے وہ پیسے لے رہا ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار آپ کو. یہ جو ہے وہ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے یہاں پر, ٹیکس سیکٹر کو آسان کریں. دوسرا سب سے بڑا پرابلم وہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر جو ٹیک کے لوگ بیٹھے ہیں, وہ میں جو ہے نا وہ ود ڈیو ریسپیکٹ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڈھے ہیں. وہ ایسے ہی بڈھے ہیں جیسے ہم جو ہے نا جب 9th کی ہم نے کتابیں پڑھی تھی نا. اچھا بول لیں, پہلے آپ اپنا جملہ کمپلیٹ کر لیں. تو اس میں ہم نے جب 9th کلاس کی کتابیں پڑھی تھی نا, تو ہمیں وہاں پر پڑھا رہے تھے کہ ماؤس کیا ہوتا ہے, کی بورڈ کیا ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں, ان کو یقین مانے جا کے آپ پوچھیں گے نا, انہیں کچھ نہیں پتا ہوگا کہ یہ چیزیں کیا ہیں. تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. نہیں, یہ میں آپ کے اس پوائنٹ سے ویسے ایگری کرتا ہوں کہ مجھے اس کا اتنا پتہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ پیمنٹ گیٹ وے کا میں نے سنا ہے کہ یہ ایک مین پرابلم ہے. یہ تو نہیں, تو اس پہ یہ سیس, ہم سیس سروس کہتے ہیں یا سیس ہی کہتے ہیں؟ سافٹ ویئر ایز اے سروس کہتے ہیں, اس کا جو ایبریویشن ہے سیس ایز اے سروس. جب آپ سیس کہتے ہیں تو کیا آپ کہتے ہیں کہ جی اس پہ کوئی سیس کیوں نہیں بن سکتی, مطلب یہ لوکل کیوں نہیں بن سکتی. مطلب لائک میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے, باہر کے پیسوں کا تو مجھے سمجھ آتی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوکل کیوں نہیں. کیا لوکل کوئی سروس ہے کہ لوکل ایک دوسرے کو اگر کوئی پیسے دینا چاہے, مطلب اس طریقے سے, تو وہ ہے, یا اس پہ ضرورت پیمنٹ گیٹ وے کی باہر سے پیمنٹس کے لیے ہے؟ اب بیسیکلی جب ہم کوئی سروس لیتے ہیں نا, تو وہاں پر ہمیں کارڈ سے پیمنٹ چاہیے ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ماسٹر کارڈ, ویزا کارڈ, ویسٹرن جو بھی ہیں, یہ جتنے بھی کارڈ ہیں, میجر تو ویزا اور ماسٹر ہی ہیں. تو یہ کارڈ سے جب ہم پیمنٹس, یہ اب پاکستان کا ویزا ماسٹر تو نہیں ہے, یہ جتنے بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ سروسز بیسیکلی ویزا ماسٹر سے ان بینک والوں نے لی ہوتی ہیں سروسز. تو اب جب ہم جس بندے کے پاس ویزا ماسٹر کارڈ ہوگا, وہ دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھے ہماری سروس کو پے کر سکتا ہے, اور پے کرنے کے بعد ہماری سروس استعمال کر سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ویزا ماسٹر کارڈ ہیں یہ پاکستان کے نہیں ہیں, یہ انٹرنیشنل ہیں, یہ وہاں پر انٹرنیشنل ہیں. اب یہاں پر پاکستان میں کوئی سروس بیٹھی ہوگی, جیسے کہ الفلا ہے, الفلا کہتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنی سروس دیں گے, آپ پیمنٹ کلیکٹ کر لو.
آپ پیمنٹ کلیکٹ کرو، پیمنٹ ہمارے پاس آئے گی، 2 یا 3 دن کے بعد ہم پیمنٹ آپ کو سیٹل کر دیں گے. لیکن پرابلم یہاں پر یہ آتا ہے کہ وہ اس کو دینے کے لیے اتنے زیادہ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں کہ بندہ ایٹ دا اینڈ فیڈ اپ ہو جاتا ہے. ہاں، یہ تو پاکستان میں میرا خیال میں جو سب سے بڑا کاروبار ہے وہ ایفیڈیوٹ کا ہے کہ ہر چیز کرائے پہ مکان لینا ہے، ایفیڈیوٹ ہے مطلب. اور ایفیڈیوٹ کی ایسی انہوں نے بے حرمتی کی ہے کہ بس وہ کسی زمانے میں مجھے یاد ہے کہ یہ جو آپ کئی مارکیٹوں میں جاتے تھے نا تو وہاں پہ لکھا ہوتا تھا کہ جینون پیناسونک. تو جب آپ نے لکھ دیا نا کہ جینون پیناسونک تو اس کا مطلب ہے جینون نہیں رہا کیا کرو. اس مارکیٹ میں ایک جھوٹا پیناسونک بھی ہے اور اس کسی لیے لکھنا پڑ رہا ہے. مردار ہو جانا چاہیے. آپ میری بات سمجھے؟ تو وہ تو میں ویسے کہوں گا کہ آپ مطلب اب مشورے تو یہ پتا میری عمر ہے ایسی ہے کہ مشورے تو، اور ویسے بھی پاکستان میں مشورے تو جیب میں پڑے میں ہے نا کہ جس کو مرضی آپ دینا چاہیے. لیکن میں اس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مشورہ، اور ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی چھوٹا موٹا حل کہ جناب یہ وہ. تو فوج میں نا ہم یہ کرتے تھے کہ کئی دفعہ کوئی مشکل کام ہوتا تھا نا کہ جو مثال یہ ہے کہ ونڈوز والا کمپیوٹر ایک کمرے سے دوسری بلڈنگ میں لے جانا ہے، تو وہ بڑا مشکل کام تھا کہ یہ نا وہاں پہ جا کے چلے یا نہ چلے، تو اس لیے اس کو لے جانا چاہیے نہیں لے جانا چاہیے. تو اس طرح کے مشکل کام کے اوپر پھر ہم اپنے کمانڈر سے یہ کہتے تھے کہ سر دیکھیں اگر صحیح ہو گیا نا تو آپ کا، نہ صحیح ہوا تو میرے پہ ڈال دیجیے گا کہ اس نے کیا، اس کو ذبح کر دو، ٹھیک ہے. اس پہ کمانڈر کو بڑی تسلی ہوتی تھی، وہ کہتے ہاں پھر کمپیوٹر آپ دوسری بلڈنگ میں لے جائیں. تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی ایسا بھی نکالو کہ جس میں آپ یہ جو آئی ٹی کے بابے سے میری مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ میں جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو آسان لفظوں میں، جس طرح تمہاری ایک میں نے دیکھا تمہارے 2-3 ڈائلاگ رکھے ہوئے تھے، تم نے کہا کہ پتہ نہیں میں یہ کہوں گا تو یا ٹی ایل پی والے آ جائیں گے یا ڈالے والے، اور پھر گھر والے یہ شعر پڑھیں گے کہ بہتی ہوا سا تھا کہاں گیا وہ. ایک تو بہتی ہوا پتہ نہیں تو نے کہاں سے نکالی ہے، مطلب کوئی نرالی اردو ہے. میں نے بہتی ندی تو سنا ہے، بہتی ہوا پہلی دفعہ، اور میرے تو دماغ ہی کہیں اور چلا گیا. میں نے کہا بہتی ہوا بھی پتہ نہیں یہ کیا کہنا چاہتا. تو میں یہ کہوں گا کہ آسان سے کوئی 5-6-10 پوائنٹس بناؤ، کوئی اپنے ساتھ 2-4 لڑکوں کا گروپ بناؤ میرے جیسا یا ہمارے چینل پہ جو کوئی دیکھ رہا ہے، تو ہم کوئی آپ کی. اور ایک میں یہ کہوں گا کہ وہ نا آج کل تو واٹس ایپ کے اوپر عید مبارک آتی ہے، بلکہ واٹس ایپ کے اوپر فارورڈ عید مبارک بھی آتی ہے کہ وہ تکلف ہی نہیں کرتا کہ اپنی طرف سے بھیجے، اس نے فارورڈ لگایا ہوا ہے. تو ہمارے زمانے میں کارڈ ہوتا تھا، اور کارڈ لینے کے لیے آپ دکان پہ جاتے تھے، اور دکان پہ جانے کے بعد پھر وہ ایک کارڈ آیا تھا کہ جس کو کھولیں تو اندر چاند تارا بن جاتا تھا. تو لوگ تو پاگل ہی ہو گئے تھے کہ وہ والا کارڈ چاہیے، وہ اندر سے کھل کے نا تو یوں چاند بن جاتا تھا کہ وہ والا کارڈ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بابے اس زمانے کے لوگ ہیں. تو آپ کوئی چٹھی لکھیں ان کو، کوئی ان سے ملاقات کا ٹائم لیں. 1-2 سے تو میں آپ کو ٹائم لے دوں گا ملاقات کا کہ ان سے، لیکن اس وقت تک آپ کو چاہیے کہ کوئی کرسپ بات چیت تیار رکھیں. اور ایک میں اور مشورہ آپ کو دوں گا وہ یہ کہ ان کو کوئی ایسا دکھائیں کہ سر اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ آپ ہیرو بنیں گے، پھر آپ دیکھیں. اور یہ بھی ایک کہ سر آپ ہیرو بنیں گے، 2 کہ اس کی وہ فوج میں تو کہتے تھے اس کی پوسٹنگ کے دوران وہ کام ہو جانا چاہیے. اگر کام مثلا مثال دیتا ہوں کہ یہ کوئی حکومت یہاں پہ 5 سال کی ہے، یا کمانڈر صاحب کی جو پوسٹنگ ہے یا جو سرکاری بیوروکریٹ ہے اس کی پوسٹنگ 3 سال کی ہے، اور آپ لے کے گئے ہیں پرپوزل جس کا پھل 6 سال کے بعد آئے گا، تو گورنمنٹ نے تو کہنا دفع کرو اس. اگر یہ فوجی افسر کو یا بیوروکریٹ کو کہیں گے کہ اس کا پھل 4 سال کے بعد آئے گا، وہ کہے گا دفع کرو اس کو، میں نے تو پوسٹنگ چلے جانا ہے تو میرے تو اس لیے میں یہ آپ کو کہوں گا کہ کوئی ایسا پرپوزل بنائیں کہ جو انسٹنٹ ہو، کہ جو مطلب 6 مہینے میں، سال میں، ان کے ٹینیور کے دوران وہ ہو جائے. تو ایسی کوئی چیزیں ہیں آپ کے پاس کہ جو آپ سمجھتے ہو کہ جی آپ جس طرح مطلب ظاہر ہے آپ بھی آپ انڈسٹری کے اندر گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سب کچھ. اور دوسرا چھوٹے ایک بات بتاؤں، یہ تو نے شروع میں آتی مجھے بابا قرار دے دیا، لیکن ایسے ٹائم گزرے گا ایسے تو یہ پتہ بھی نہیں چلنا. تو یہاں پہ بیٹھا ہوگا تو کہے گا کہ جناب یہ مجھے 20 سال پہلے یاد ہے، کہ مجھے وہ 20 سال پہلے ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہے
کہ وہ کمپیوٹر دعا سے سٹارٹ ہوتا تھا، تو ٹائم ایسے اڑ کے پھر کر کے چلا جائے گا. بالکل بالکل، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس سے نا وہ آپ کی بات سے نا مجھے وہ ایک چھوٹی سی نا وہ اسٹوری یاد آ گئی، اگر آپ کہیں تو میں بیان کر دوں. یہ اسٹوریوں کے چینل ہے کیا ابھی زندگی میں؟ اور کیا ہم نے کوئی کون سا کوئی جو ہے نا راکٹ گیا ہے اس کے لیے؟ اصل میں نا یہ میرے خیال میں کہیں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، شاید انور مقصود صاحب تھے یا کون تھے، ان کی یہ اسٹوری تھی. انہوں نے بولا کہ ایک دفعہ ایک بندہ تھا تو اس نے کسی مجمع میں یہ کہہ دیا کہ جو حکومت ہے نا وہ بڑی چور ہے، بڑی چور حکومت ہے. تو کہتے ہیں جی کہ یہ کہہ کہ وہ چلا گیا، گھر چلا گیا، اور جیسے ہی وہ گھر چلا گیا تو رات کو جو ہے وہ اٹھا لیا جو تھے اس کے کرتا درتا جو ملک کے تھے. انہوں نے بولا جی کہ یار، ہاں جی، انہوں نے بولا یار، انہوں نے اچھی خاصی اس کی جو ہے وہ دھلائی کی اور بولا یار تم ہمیں چور بول رہے ہو، جو ہے وہ کھاپے بول رہے ہو ہمیں. تو بولا یار میں نے تو بولا ہے کہ حکومت چور ہے، میں نے یہ تھوڑی بولا کہ پاکستان کی حکومت چور ہے یا انڈیا کی حکومت چور ہے. تو وہ والا صاحب ہے کہ میں نے بڈھا انہیں بولا تھا آپ اصل میں خود پر لے گئے کہ آپ تو بیسیکلی تھا بول رہا. یہ ایک سینسٹیو ایج آ جائے گی آپ کی کہ جیسے ہی کوئی کہے گا نا نلائق بڈھا، ٹھیک ہے، خپتی، آپ کو میرے میرے کو اوپر آ رہا ہے. نہیں اصل میں آپ تو ماشاءاللہ سے جو ہے وہ لگ نہیں رہے، آپ کی داڑھی جو ہے وہ کالی ہے، بال آپ کے پورے ہیں، بپی آپ ہم کیسے آپ مطلب تیرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تو حد ادب جو ہے نا مطلب فوراً تو توڑنے پہ. اچھا میرے بھائی بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے، اور میرے خیال میں کہ شاید آپ کو اندازہ ہے یا نہیں ہے 40 منٹ گزر چکے ہیں، اور آپ کے جو ڈائلاگ ہیں میں آپ کا ٹک ٹاک کا لنک جو ہے مطلب جو بھی آپ کوشش کر رہے ہیں وہ میں دے دوں گا. لیکن میں سب سے یہ کہوں گا کہ جو بھی ان کی ویڈیو دیکھے وہ جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا کہ ذرا دل تھام کے دیکھے، اور نمبر 2 کہ وہ ذرا پانی پی کے دیکھے، اور نمبر 3 کہ بچوں سے دور رکھیں. وہ اس لیے کہ اسامہ کی کہانیاں انہوں نے سن لی تو بہت سارے کل ٹٹے من موجی آپ کے پاس آ جائیں گے، پھر ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ تو بڑا دیکھو نا اسامہ سیدھی سی زندگی ہے کہ اب جو چلو میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی میٹرک پاس کریں، میٹرک میں نمبر آ گئے تو سمجھے سب ختم ہو گیا، زندگی سنور گئی. وہ میٹرک میں نمبر لے لیے، پھر انہوں نے کہا نہیں ایف ایس سی میں نمبر آ جائے تو زندگی سنور گئی، وہ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا بس کوئی نوکری، اور نوکری کے بعد انہوں نے کہا جی چھوکری، اور بیاہ کرا کے تو انہوں نے کہا بس اب ہمارا کام ختم، تو کر جو زندگی میں تو نے کہا. تو میں پھر بعد میں کسی کو کہتا تھا کہ قربانی کی عید ابھی دور ہے، کہ قربانی کی عید پہ تو پھر بھی وہ بیل کو ذبح کر کے یا بکرے کو ذبح کر کے اس کی کھال اتارتے ہیں، لیکن یہ پاکستانی معاشرے میں نا تو وہ ذبح کر کے تو بس پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ پہ قبضہ رسی، آپ پہ جڑانا او بس. بالکل ایسے ہی ہے. اینیویز بہت شکریہ، اور میں ضرور یہ کہوں گا کہ اپنا مشن کامیاب کرنے کا تمہارا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہ ایک خوبصورت سی کریم جو ہے یا کوئی خوبصورت سا جار جو ہے وہ آپ رکھیں اور آپ کہیں کہ جی یہ بونس ہے کہ میں ویسے بات کروں لیکن یہ پیچھے جو دوائی پڑی ہے نا یہ آپ کو بالکل نوجوان کری کر تو دے تیرے پیسہ ویسا پیمنٹ گیٹ وے سب کچھ. لیکن میں یہاں پر جانے سے پہلے میں ایک بتانا چاہوں گا کہ کچھ ٹائم پہلے میں نے پاکستان میں، اگر جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہیں، میں ان سب کے لیے بالکل فری کنسلٹیشن جو ہے میں پرووائڈ کر رہا ہوں. اگر آپ کو کیریئر کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا سیکھوں، مجھے کہاں جانا چاہیے، کچھ بھی آپ کو ہیلپ چاہیے تو میری ٹیم بالکل آپ کی فری میں ہیلپ کرے گی. ہم نے جو ہے وہ بنایا ہے، ایک پورٹل بنایا ہے انکوڈو کے نام سے، incodo.com پر آپ جائیں گے، وہاں پر آپ نے کنسلٹیشن پر جانا ہے، آپ کو بالکل فری ملے گا. آپ نے واٹس ایپ پر رابطہ کرنا ہے، اور ہو سکا تو میں بھی آپ کو 1 to 1 کنسلٹ کروں گا، اور آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو وہ بالکل فری آف کاسٹ. یہ صرف اور صرف اسٹوڈنٹس کے لیے. اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں، تو ان کو بالکل فری اسٹوڈنٹس کو ملے گا. یہ یار تو نے جو آخر میں بتایا ہے اس سے مجھے وہ یاد آ گیا کہ یہ جو پیروں کے اشتہار ہوتے ہیں نا وہ بھی کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں. اس میں لکھا ہوتا ہے کوئی بھی محبوب قدموں میں جو مرضی ہے تسی مطلب جو ہے نا آؤ، کوئی خرچہ نہیں، پیر صاحب کا کوئی ہدیہ نہیں، بس ایک باری تسی اتنے پہنچ گئے تھے پھر پیر بس ہدیہ دینا تھوڑا سا کہ اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ بے شک سالوں چھلتے رہیں گے، محبوب آپ سے دور نہیں بھاگے گا.
आई होप मैं वो भी साथ लेकर भागेगा। वो पीरी फकीरी नहीं है। बिल्कुल। नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि जितने स्टूडेंट, ये सी बात है, स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं, तो लेकिन पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, तो जितना हो सका मैं हेल्प करूँगा। अगर आपके उसमें आप देखें, मुझसे छोटे हैं, आप दें बिल्कुल इस तरह कंसल्टेंसी जिस तरह आप कह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये बड़ा भारी वर्ड है कंसल्टेंसी। और दूसरा, कभी आप जाके देखें कंसल्टेंसी पे कितने जोक्स हैं और कितनी ये बड़ी मशहूर फर्में हैं दुनिया की कि जिन्होंने कंसल्टेंसी बनाई हुई है, और उनके रियल टाइम जोक्स हैं। उसामा साहब, आप जाके देखें, मैं उस फर्म का नाम नहीं लेता, पाकिस्तान के भी जो बड़े तरीन ब्रांड्स हैं उन्होंने उनको कंसल्टेंट रखा हुआ है, लेकिन देखिए कि उन्होंने किस किस चीज़ पे, मतलब पानी का गिलास उठा के मुंह में लगाने पे भी कंसल्टेंसी वो इतनी बड़ी फर्में देती है ऐसी। और बहरहाल हर चीज़ पिट भी जाती है बहुत, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जी ये ज़बरदस्त है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि ये जो बिल्कुल फ्री वाली कहानी है ना, इसको थोड़ा सा देखें ना, वो आपके नज़रिए से इख्तलाफ भी है। शुरू में आप कह रहे थे कि थे सारे मुफ्त, तो आखिर से तुसी आके जो है ना, वो जिस तरह वो एक ज़माने में मैं अमेरिका गया हुआ था, तो वहाँ पे वो हमारा एक कोर्स था, तो कोर्स के बाद जो है ना वो जुम्मे का खुतबा था। तो उस दिन उस अमेरिकन टीचर ने हमें कहा कि जी मैं जी 20 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, कभी आप लोग जुम्मे की नमाज से टाइम पे वापस नहीं आए। तो हमने कहा कि जी आज तो जो मर्जी हो जाए ना, वो अरबी भी थे, हम भी थे, तो हमने उस मौलवी की मिन्नतें की। उसने कहा जी कोई मसला ही नहीं है, आज आप टाइम पे वापस पहुंचेंगे। तो उस दिन अमेरिका में फादर्स डे था, तो बड़े अदब के साथ मौलाना साहब ने सारी 50 मिनट तकरीर की कि जी जहन्नम में गया फादर डे, हमारा तो रोज़ फादर डे है, और इस्लाम में ये तो वो, तो जो उन्होंने किया आखिर में उन्होंने ये किया कि, और हम नीचे से इशारे कर रहे कि सर बस करें, ख़त्म करें, समझ आ गई है बात। आखिर में उसने ये किया कि उसने कहा कि फादर्स डे के हवाले से जो ख्वातीन और हजरात कोई डोनेशन या कुछ देना चाहते हैं, तो पीछे मेरे कमरे में तशरीफ लें। मैंने कब की डिबेट बस आपकी वीडियो के बाद, मैं भी लगाने लगा हूँ 400-500। नहीं, ये ज़्यादा बेहतर। मैं ये कहूँगा कि ज़रूर रखें, वो इसलिए कि ये जो जज्बातीपन है कि तू मेरा भाई, बस जब आप सावा भाई बना लेते हैं ना, तो कोई भी आपका भाई नहीं। तुम वैसे उसामा ये सीनियर फौजी हजरात को भी कोई अपने मशवरे लिख के भेजो, तो उधर से भी शायद तुम्हारे काम हो जाए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सारे काम उधर से ही होते हैं, तो मे भी उधर से तुम्हारी जाना कोई रास्ता निकले। तो एनीवेज, ये आखिर में मोतरजा बस इससे आगे ना बोली, इसके ऊपर काम होता टिकट ऊपर मुझे भी दिखाएगा। तो ख्वातीन हज़रात, अपना ख्याल